تو اس لیے آپ پریشان نہ ہونا، مجھے بھی احساس ہے۔ سب سے پہلے تو میں حافظ حسن اعجاز جس بچے نے حفظ کیا اس کی خوشی میں شریک ہوا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ دو مزید بچے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے، سربلندیوں سے، سرفرازیوں سے مالا مال فرمائے اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آپ یہاں سب کیوں آئے ہیں؟ یہ ایک رسم نہیں ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کی خوشی میں شریک ہوئے یا حوصلہ افزائی کے لیے شریک ہوئے۔ میرا اور آپ کا یہ آنا روحانی اعتبار سے بہت زیادہ فائدے کا باعث بھی ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ میرا ہفتے کا دن ہوتا ہے، مولانا کاشف صاحب جانتے ہیں کہ ہفتے کا دن میں سفر پہ ہوتا ہوں، یا لاہور میں ہوتا ہوں یا پشاور میں، اور آج میں نے طورخم بارڈر پہ جانا تھا اور واپس رات کو ایبٹ آباد آنا تھا، لیکن مجھے جب پتہ چلا کہ بچے کا حفظ ہے تو ایسی جگہوں پہ میں جاتا ہوں، ضرور دعوت نہ بھی دیں تب بھی جاتا ہوں۔ کیوں جاتا ہوں اس کا فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جا کر میری کوشش ہوتی ہے پیچھے جوتوں کی جگہ میں بیٹھوں، لیکن آج انہوں نے مجھے پتہ نہیں کرسی پہ کیوں بٹھا دیا۔ اب میں کیوں جاتا ہوں اور آپ کیوں آئے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ میں فائدہ آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ باقی باللہ۔ ان کے جو شاگرد تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی یہ جو کشف کی کیفیت ہے، الہام والی کیفیت ہے، یہ ختم ہو گئی۔ کشف اور الہام والی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو گئی، روحانی طور پہ یہ کمزوری کی علامت ہے کہ پیچھے آ گئے۔ اب وہ بڑے پریشان، میں کیا کروں؟ اپنے استادوں کے پاس، بزرگوں کے پاس گئے، دعائیں کروائیں، 2-3 سال تک روتے رہے، محنت کرتے رہے، تہجد میں دعائیں مانگتے رہے، لیکن مسئلہ حل نہ ہوا، یہ کیفیات بحال نہ ہوئی۔ آخر میں کسی بزرگ کے ہاں گئے تو انہوں نے کہا یہ تو بہت آسان حل ہے اس کا، آپ کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اپنے محلے کے اندر جائیں، جو محلے کی مسجد ہے جہاں بچے قاعدہ پڑھتے ہیں، قاعدہ پڑھنے والے بچے جن کو پتہ بھی نہیں کہ یہ قاعدہ کیا ہے، قاعدے سے کھیلتے ہوئے آتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا، شعور نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، کھیلتے ہوئے آتے ہیں بچے۔ کہا وہاں جائیں جہاں ایسا مکتب ہو، ایسا ادارہ ہو، وہاں جا کر بیٹھ جائیں اور ان بچوں سے اپنے لیے دعا کرواتے ہیں۔ اب یہ وہاں پہنچے ایک مکتب میں، وہاں جو استاد تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اللہ کا واسطہ دیا کہ آپ بیٹھ جائیں، آج آپ نے نہیں کھڑا ہونا۔ وہاں جوتوں کی جگہ پہ بیٹھ کر جو چھوٹے بچے تھے ان سے کہا میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ سب صرف آمین کہہ دینا۔ دعا کی اور بچوں نے آمین کہی تو ان کی وہ کشف والی کیفیت بحال ہو گئی۔ تو میں اور آپ جو آئے ہیں یہ رسم کے لیے نہیں آئے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ بچے جو ہیں ان کے پاس آنا، اپنے لیے دعا کروانا، اس کا فائدہ کتنا ہے تو ہم روزانہ پہنچے ہوں، ہر جگہ پہنچے ہوں۔ مجھے چونکہ پتہ ہے، جب سے مجھے یہ نسخہ ملا ہے، میں تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں جو پھنسے ہوتے ہیں، اسی جگہ جا کر بیٹھ جاتا ہوں اور میں دعا بچوں سے کرواتا ہوں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر، اذکار، صدقہ، خیرات، جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ مقصد یہی ہے نا، اللہ کی رضا، اور پتہ نہیں کہ اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے اپنی رضا والد کی رضا میں رکھ دی ہے۔ جن کے والدین ہیں وہ اپنے والدین کو راضی کریں، رب راضی ہو جائے گا۔ ہم ساری محنت کس لیے کرتے ہیں؟ جنت مل جائے، اور جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ جن کی مائیں ہیں ان کی خدمت کریں اور جنت کو حاصل کریں، والدین ہیں تو ان کو راضی کریں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ والدین نہیں تو والدین کے دوستوں کے ساتھ تعلق رکھیں۔ اس کے بعد ایک سبق ہے جو آپ سب یاد کر لیں، آپ گھر جائیں تو آپ کو بھی پتہ ہو کہ آج ہم نے کیا سنا ہے۔ میں اور آپ سب چاہتے ہیں، ہمیں اللہ سے سرٹیفکیٹ چاہیے کہ میں مومن ہوں یا نہیں۔ کسی انسان سے ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ میرا ایمان کس درجے کا ہے؟ اللہ کے ہاں۔ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں آپ ایمان کا سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے، کامل ایمان کا، کامل مومن کا سرٹیفکیٹ،
اللہ سے آپ کو مل جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں آپ کے درجات بلند ہوں۔ نمبر 3، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مغفرت فرماتے ہیں۔ نمبر 4، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو باعزت پاکیزہ رزق دے اور آپ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ 4 چیزیں، یہ سبق یاد کریں۔ اللہ کی طرف سے آپ کو کامل مومن کا سرٹیفکیٹ مل جائے، اللہ کی طرف سے۔ نمبر 2، اللہ کے ہاں آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہو۔ نمبر 3، اللہ آپ کی مغفرت فرماتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ آپ کو باعزت پاکیزہ رزق نصیب کرے۔ اگر آپ سب چاہتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں مجھے مل جائیں تو آپ اور میں اپنے اندر ہم 5 صفات پیدا کر لیں۔ اللہ جل جلالہ یہ 4 نقد انعام دے دیں گے۔ ایمان کامل کا سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے، درجات کی بلندی اللہ کی طرف سے، مغفرت کا سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے، باعزت پاکیزہ روزگار کا سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے، گارنٹی۔ اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ 4 چیزیں نعمتیں نقد انعام کے طور پر مل جائیں تو میں بھی اور آپ بھی اپنے اندر 5 صفات پیدا کر لیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورہ انفال آپ نکالیں، آپ سورہ انفال کھولیں گے، 3 4 آیت پڑھیں، وہاں اللہ جل جلالہ نے وعدہ کیا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ جل جلالہ نے جو صفات بیان کی ہیں، پہلی صفت یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر۔ دوسری صفت کہ جب ہم قرآن سنیں ہمارا ایمان بڑھ جائے، سننے کو دل کرے، توجہ سے سنیں، خشوع اور خضوع سے سنیں، خوشی کے ساتھ سنیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہم اپنے ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اور چوتھی صفت، ہم نماز قائم کرنے والے بنیں۔ ایک ہے پڑھنا، ایک ہے قائم کرنا، خشوع اور خضوع اور آداب کے ساتھ نماز پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں۔ کہتے ہیں 4 رکعت پڑھ لیں، سکون سے پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، سکون سے پڑھ لیں۔ اور 5ویں صفت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے ہم اس میں سے خرچ کریں۔ ہمارے پیروں نے، مولویوں نے تو کہہ دیا کہ صرف آپ پیسے دیں، یہ ہے خرچ کرنا۔ نہیں، آپ کے پاس جو صلاحیت ہے آپ اپنی صلاحیت کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ آپ کے پاس تجربہ ہے، آپ اپنے اس تجربے کو آگے منتقل کریں۔ آپ کے پاس ہنر ہے، آپ اس ہنر کو آگے منتقل کریں۔ آپ کے پاس جو چیز صلاحیت اللہ نے دی ہے، مشورہ دیں، اچھا مشورہ دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کام نہ کریں، آپ کے مشورے پہ عمل کر کے دوسرا کوئی آگے بڑھ جائے۔ حوصلہ دیں۔ دیکھیں ایک انسان مرنے لگا ہو، آپ اس کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں یار، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ نزا کا وقت ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ تو اپنی جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، ان صلاحیتوں کو اللہ کی مخلوق کے لیے استعمال کرنا، یہ 5 صفات اگر آ جائیں گی، اللہ جل جلالہ نے نقد وعدہ کیا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں۔ ومغفرت، اور مغفرت بھی ہے۔ ورزق کریم، عزت والا رزق بھی ہے۔ آج سب کا مسئلہ رزق کا ہے، آج سب چاہتے ہیں کہ رزق ملے، باعزت روزگار ملے، سب کا مسئلہ ہے۔ اور آخری بات جو سبق ہے، یہ تو 4 انعام ہیں 5 صفات پر، اور آخری جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو ہر انسان کا مسئلہ ہے، جس پہ لیے ہم پریشان ہیں، ہر گھر میں یہ پریشانی ہے، جس کو دیکھیں وہ پریشان ہے معاشی طور پر۔ ابھی کل پرسوں بجلی کے بل آئیں گے تو آپ سب کا بلڈ پریشر پھر ہائی ہو جائے گا۔ ہماری مہنگائی کی وجہ سے کمر ٹوٹی ہوئی ہے، ہر انسان پریشان ہے، حد سے زیادہ پریشان ہے، وہ اپنے بجٹ کو نہیں کنٹرول کر سکتا۔ تو میرے تمام بھائیوں، یہ ایک سبق دے کر جا رہا ہوں، حضرت بیٹھے ہوئے میں معذرت بھی چاہوں گا، یہ ایک سبق آپ سب بھائیوں کو اجازت کے ساتھ قرآن سے دے رہا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کسی کے محتاج نہ ہوں، معاشی طور پر آپ معاشی طور پر مضبوط ہوں، آپ کسی کے محتاج نہ ہوں، تو اپنی زندگی میں جس طرح ناشتہ آپ نے اپنے کو لازم کیا ہوا ہے، دوپہر کا کھانا لازم کیا ہوا ہے، عصر کے بعد کی چائے اور بسکٹ لازم کیے ہوئے ہیں، بسکٹ جو ہم لازم سمجھتے ہیں، سموسے پکوڑے چائے جس کو ہم لازم سمجھتے ہیں،
آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے سورہ اخلاص کے بغیر دن نہیں گزارا، سورہ اخلاص ناشتے کے ساتھ، کہ میں سورہ اخلاص صبح پڑھوں گا کچھ بھی ہو جائے، اور رات کو استغفار کے بغیر میں نے نہیں سونا۔ استغفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بھی ایسی نہیں گزاری کہ 70 مرتبہ استغفار کے بغیر سوئے ہوں۔ میں اور آپ 70 لاکھ مرتبہ بھی استغفار کریں کم ہے۔ تو استغفار پر کیا ہوگا؟ یمددکم باموال و بنین، اللہ آپ کی مدد کریں گے، مالی مدد اور بیٹوں کے ذریعے مدد۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ آپ کی طاقت کو بڑھا دے گا، جسمانی طاقت بڑھ جائے گی، معاشی طاقت بڑھ جائے گی۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ جل جلالہ نے یہی فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی معاشی خسارہ نہ ہو، تجارت میں خسارہ نہ ہو۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ یہ قرآن میں اللہ نے نسخہ دیا ہے، رازق اللہ ہے اور اللہ ہی کا دیا ہوا نسخہ ہے کہ جو لوگ تلاوت کلام پاک کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کبھی اعلانیہ کبھی مخفی خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 صفات ہیں، تلاوت پہلے، نماز بعد میں، اور خرچ اللہ کے راستے میں نمبر 3 ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صبح آپ فجر کے لیے بیدار ہوتے ہیں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تاکہ تلاوت پہلے ہو جائے۔ مسجد جا رہے ہیں، راستے میں تلاوت کرتے ہوئے جائیں تاکہ تلاوت پہلے ہو جائے، اور 10 مرتبہ آپ فجر کے پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیں یا فجر کے بعد، شام تک فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، شام تک آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ تلاوت، نماز اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے جو مسلمان یہ 3 کام کرے گا، یرجون تجارت لن تبور، یہ امیدوار ہے ایسی تجارت کا جس میں کوئی خسارہ نہیں، کوئی گھاٹا نہیں۔ اللہ جل جلالہ مولانا کاشف جمال صاحب اور ان کے تمام رفقائے کرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، ان کے ادارے کو کامیابیوں کی منازل طے کروائے، کسی کا محتاج نہ کرے، اور جو ہمارے بچوں نے حفظ کیا، اللہ جل جلالہ ان کے گھر والوں کو، ان کے خاندان والوں کو دنیا اور آخرت کی عزتوں کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ ختم کی تو اپنے دوست احباب کی دعوت کی تھی ایک اونٹ ذبح کر کے۔ تو یہ جو دعوت ہے یہ خوشی ہے، اور ایسی خوشی کرنی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔